میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹورک بل تھا اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. یہ انفنش ایجنڈا میں اس کو کہوں گا. چارٹ آف ڈیموکریسی میں 2006 میں یہ پاکستان کی دو میجر پولیٹیکل پارٹیز نے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم فارمر اس وقت اور فارمر وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ بل, یہ ایک COD جو چارٹ آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت سائن کیا. اور کچھ ہفتوں میں لنڈن میں ہی تمام پولیٹیکل پارٹیز, میں پہلے بھی کلیریفائی کر چکا ہوں, جس میں PTI کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب بھی شامل تھے اور اسفند یار صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, تمام ڈاکٹر مالک صاحب, سب اس وقت حسن بنجو تھے, وہ پارٹی کے ہیڈ تھے. تمام پارٹیز نے سائن کیا اور یہ ایک انفنش ایجنڈا تھا. میثاق جمہوریت کی قریباً تمام چیزیں, دو چیزیں رہ گئی تھی, ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اور ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ. تو اس حوالے سے یہ انتہائی اہم ایک بل تھا اور اس کے اندر بھی جو اس کی وجوہات تھیں 2006 میں بھی اور 20 سال کے بعد بھی قریباً, کیونکہ اس پہ کام تو شروع ہوا تھا 2002 میں, تو 23 سال سے یہ فیلنگ تھی کہ بیلنس کریٹ کرنا چاہیے. دنیا کے جیسے مختلف ممالک میں, کئی ممالک میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے, اس کی طرز پہ, تاکہ کانسٹیٹیوشن اپیل جو ہے, جو کہ بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہیں, وہ وہاں اس کو لایا جائے. تو یہ ایک سپریشن آف جوڈیشری فار دی بیٹرمنٹ اینڈ ایفیشنسی ان کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک امینڈمنٹ تھی. اس کے علاوہ اس میں جو دوسری امینڈمنٹ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک کامیابی دی اور دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا, وہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس میں جو قوم نے جن کو ہیرو تصور کیا اور جس کو پھر اکارڈنگلی حکومت نے ایک فیلڈ مارشل کا خطاب دیا سید عاصم منیر صاحب کو, تو اس ہمارے آئین میں پہلے وہ نہیں تھا. بائی دی وے ریگولیشنز میں ہے, ریگولیشن میں تھا اور ہے, لیکن یہ ابھی آئین میں نہیں تھا. اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تینوں افواج کے لیے 5 سٹار کی ایک سپیس کو آئین میں شامل کر دیا گیا. اور اس حوالے سے جو ترمیم ہوئی وہ 243 آرٹیکل میں ہوئی. اور اسی طرح میں یہ کلیئر کر دوں کہ سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج صاحبان ہیں ان کی سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور اس بل کے حوالے سے پروٹیکٹڈ ہے. کسی کی سینیورٹی اس میں چینج نہیں ہوگی. جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی بھی سینیورٹی برقرار رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوش آئند تبدیلی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ٹرانسفر آف ججز کی ضرورت پڑتی ہے اس میں جو چینجز کی گئیں, اور ساتھ ساتھ جو آپ کو کانسیکوینشل چینجز کی ضرورت تھی, یہ جو 59 جو کلازز کو جس پہ آپ نے آج ووٹ کروایا کلاز بائی کلاز, یہ بیسیکلی اس میں ایک بہت بڑی تعداد کانسیکوینشل چینجز کی ہے. جو پرائمری جو ایریاز کور کیے گئے جس کا میں نے ذکر کیا, اسی طرح جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جب آپ نے سپریم کورٹ اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان اس ترمیم کے ذریعے کھڑا کیا, تو اس کی بھی کمپوزیشن میں بھی دونوں جو ایپیکس کورٹس ہیں, نارمل اپیل کا سپریم کورٹ اور دوسری طرف آئینی اپیلوں کا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان, تو ان دونوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں, ان کے جو پیونی ججز ہیں, اور پھر ان کی مشاورت سے یہ تمام کی تمام چینجز اس ترمیم کے ذریعے لائی گئیں. میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور آپ کی ٹیم کا, لاء منسٹر صاحب کا, اٹارنی جنرل صاحب کا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا, متحدہ قومی موومنٹ کا, عوامی نیشنل پارٹی کا, بلوچستان عوامی پارٹی کا, پاکستان مسلم لیگ نون کا, آزاد اراکین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ کاف, استحکام پاکستان, یہ تمام جماعتوں نے, اور اس میں کوئی جلدی نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ اس فلور پہ پہلے میں نے کمٹ کیا, جب یہ ابھی میڈیا نیوز سے جب ڈسکشن شروع ہوئی اپوزیشن نے کی, تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہاں تو بہت انٹلیکٹ موجود ہے, وکلا موجود ہیں, بڑی ایکسپرٹیز موجود ہیں, تو میں حکومت کو مشورہ دوں گا
کہ وہ جو بل ہے پہلے سینٹ میں لائیں. ریئر ہوتا ہے کہ سینٹ میں پہلے وہ بھی آئینی ترمیم لائی جائے, تو ہم پہلے سینٹ میں لے کے آئے وعدے کے مطابق. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ تمام ساتھیوں کو جو کھل کے اپنے اظہار خیال کا موقع دیا جائے گا, تقاریر ہوں گی, اس کو یہ نہیں کہ لے کی اور موٹنگ شروع ہو گئی, وہ بھی اپنا وعدہ پورا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا میں نے کہ میں لاء منسٹر صاحب کو کے ذریعے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کمیٹی میں بھیجا جائے, جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس نے بہت محنت کی, تمام اس کے سربراہ جناب سینیٹر فاروق نائک صاحب اور تمام ساتھیوں. پھر ادھر سے یہ بھی ہماری ریکویسٹ تھی کہ آپ ڈائریکشن دیں, اور یہ بھی اسی فلور پہ بات ہوئی تھی کہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کو بھی اسپیکر صاحب کے ذریعے انوائٹ کیا جائے اور وہ بھی اس کا حصہ ہو. تو آپ ورچولی ایک پارلیمانی دونوں ہاؤس کی کمیٹی تھی, جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی لاء اینڈ جسٹس اور اسٹینڈنگ سینٹ کی, اور اسٹینڈنگ کمیٹی لاء اینڈ جسٹس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی, انہوں نے مل کے یہ ساری کی. اس میں بہت ترمیم بھی آئیں, اور ترمیم کا ہم نے دیکھا بھی, لوکل باڈیز کی حوالے سے ترمیم تھی 140 سے, اپنا ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کی ترمیم تھی نام کے حوالے سے, حالانکہ وہ 18ویں ترمیم میں نام تبدیل ہو چکا ہے. NWFP جو ہے وہ خیبر پختونخوا بنا تھا, اور میں نے میرے بھتیجے ہیں پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں, ایمل ولی خان کو میں نے ایکسپلین کیا کہ 18ویں ترمیم میں 3 دن ان کے والد صاحب سے میری جو ڈسکشن ہوئی تو 2 تھاٹس تھے. ایک کا تھا کہ خیبر یا ہزارہ ہونا چاہیے, دوسرے کا ان کی طرف سے آفر تھی کہ یا پختونخوا یا پختونستان رکھا جائے. تو یہ تیسرے دن جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ ANP کو کہا کہ آپ یہ جو 2 نام ہیں اس میں سے ایک چن لیں. وہ خیبر چنا گیا, خیبر ہزارہ میں سے, اور ان کو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ پھر ان 2 میں سے چن لیں, پختونخوا یا میں آپ کو ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, پختونستان یا پختونخوا. تو خیبر اور پختونخوا دونوں سائڈ سے چنے, میں اس میں تھرو آؤٹ شامل تھا. آخری 3 دن 18ویں ترمیم کے تھے, کچھ ساتھی کاملی آغا صاحب, کچھ لوگ ان کو یاد ہوگا. تو یہ خیبر پختونخوا ہوا, لیکن کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی, ایوولوشن پروسیس ہے. انہوں نے اپنی ایک پارٹی کی طرف سے ایک امینڈمنٹ دی, لیکن کمیٹی نے یہ سوچا کہ اس کو آگے جا کے دیکھا جائے گا. اور اسی طرح لوکل باڈیز MQM کے ساتھی بہت زیادہ اسٹرانگلی انہوں نے فیل کیا کہ لوکل باڈیز جو ہے اس کو کور ملنا چاہیے, اور اس کے حوالے سے آئینی ترمیم آنی چاہیے. اور اس میں ایک مرحلے پنجاب کی اسمبلی اس پہ ایک قرارداد پاس کر چکی ہے, اور اس لیے کچھ چیزیں ہیں. اسی طرح ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا یہ جب تک ہم کو فسکل بیلنس کریٹ نہیں کریں گے. اور فسکل بیلنس کریٹ کرنے کے لیے میں اگین NFC پچھلے جو 2009 میں دسمبر میں ہوا, میں اس کا حصہ تھا, میں اسسٹ کر رہا تھا.